السلام علیکم۔ مطالعہ پاکستان کے پہلے چیپٹر جس کا عنوان پاکستان کی نظریاتی اساس کے 4تھ لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پچھلے لیکچر میں ہم نے علامہ اقبال کے ارشادات پر روشنی ڈالی تھی۔ آج ہم قائد اعظم کے ارشادات پڑھیں گے جو کہ صفحہ نمبر 11-12 پر موجود ہیں۔ قائد اعظم کے ارشادات جن کی ہیڈ لائنس یہ ہیں، آئیے اب ہم بک کی طرف چلتے ہیں اور بک سے ان کو ریڈ کرتے ہیں۔ قائد اعظم کے ارشادات۔ قائد اعظم محمد علی جناح برصغیر کے مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں بہت فکر مند تھے۔ انہوں نے مسلم لیگ کی تشکیل نو کی، یعنی نئے سرے سے اس کو تشکیل دیا اور اس کو توانائی بخشی اور مسلمانوں کو اس کے جھنڈے تلے جمع کر دیا۔ نظریہ پاکستان کے بارے میں قائد اعظم کے خیالات اور تصورات بالکل صاف اور واضح تھے۔ آپ نے ایک دفعہ اپنے تصورات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ پاکستان کے لیے ہمارا مطالبہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ قائم کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم اسلامی اصولوں پر مبنی نظام پر عمل درآمد کر سکیں۔ لاہور میں 23 مارچ 1940 کے تاریخی اجلاس میں قائد اعظم نے اپنے نظریات کا خیال اس طرح کیا: ہندو مت اور اسلام صرف دو مذاہب ہی نہیں بلکہ یہ دو معاشرتی اور مدنی نظام ہیں، اور یہ سوچنا کہ ہندو اور مسلم مل کر ایک مشترکہ قوم بن سکتے ہیں صرف ایک خواب ہوگا۔ میں کھل کر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ دونوں اقوام دو مختلف تہذیبوں سے وابستہ ہیں اور ان دونوں تہذیبوں کی بنیادیں ان فلسفوں پر رکھی گئی ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جنوری 1941 میں قائد اعظم نے مسلم قومیت کے علیحدہ تشخص کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہندوستان کبھی بھی ایک ملک یا ایک قوم نہیں رہا۔ قائد اعظم کے مندرجہ الفاظ نظریہ پاکستان کی پوری وضاحت کرتے ہیں کہ پاکستان اسی روز وجود میں آ گیا تھا جس روز ہندوستان میں پہلا غیر مسلم تبدیل ہو کر مسلمان ہو گیا تھا۔ اب ہم نے قائد اعظم اور علامہ اقبال دونوں کے ارشادات پڑھ لیے ہیں۔ اب ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے علامہ اقبال اور قائد اعظم کے ارشادات اپنی کاپی میں تحریر بھی کرنے ہیں اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ شکریہ۔